जनवरी 2005 में नासा की तरफ से एक अनोखा प्रो स्पेस में लॉन्च किया जाता है। इसका मिशन ये पता लगाना था कि आखिर अर्थ पर पानी आया कहां से। डीप इम्पैक्ट नामी ये प्रो 27 करोड़ किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद एक कॉमेट के करीब पहुंचता है और इसी कॉमेट में छुपे थे कई ऐसे राज जिन्हें पिछली कई सदियों से ढूंढा जा रहा था। नाजरीन, पूरी यूनिवर्स में सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहां ह्यूमन बीइंग्स जिंदा रह सकते हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे अर्थ को इंसानों के लिए ही बनाया गया है। यहाँ वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो जिंदगी के लिए बहुत अहम मानी जाती हैं, पानी, खाना और ऑक्सीजन। इतनी वसी और जायंट यूनिवर्स में दूसरा कोई ऐसा प्लैनेट हो या ना हो, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ अर्थ को ही जानते हैं जहां पर इंसान बगैर किसी मदद जिंदा रह सकता है। पर आज से 5 अरब साल पहले अर्थ का कोई वजूद ही नहीं था। जिस जगह पर आज अर्थ सोलर सिस्टम मौजूद है, मिल्की वे गैलेक्सी का किनारा है। जब हमारा प्लेनेट नहीं था, इसकी जगह पर यहाँ एक बहुत बड़ा बादल हुआ करता था। एक ऐसा बादल जिसमें सिर्फ मिट्टी और गैसेस भरी हुई थी। आखिर इस बादल में ऐसा क्या हुआ, ये एक प्लेनेट में बदल गया। वही प्लेनेट जहां आज हम रहते हैं। मिट्टी और गैसेस के इस बादल मॉलिक्यूलर क्लाउड कहा जाता है। इस बादल में डस्ट पार्टिकल थे जिसमें रेत, सिलिकॉन और मुख्तलिफ मेटल्स के जर्रात भी शामिल थे। इस बादल की पैदाइश मुख्तलिफ डेड स्टार्स की वजह से हुई थी। यूनिवर्स के शुरुआती वक्त में जिन स्टार्स ने अपना सारा फ्यूल जला दिया वो फट गए और फटने की वजह से उनके जर्रात आसपास यूनिवर्स में फैल गए। ये आसमान में दिखने वाले बादल तारा नहीं बल्कि ये कुछ ऐसे रहते हैं जिनको हबल स्पेस टेलीग्रामस्कोप की मदद से कैप्चर किया गया था। हैरत अंगेज तौर पे ये बादल 100 लाइट ईयर जितना बड़ा था, यानी इसके एक कोने से अगर लाइट ट्रैवल करना शुरू हो, इसको मॉलिक्यूलर क्लाउड के दूसरे पहुंचने में 100 साल लग जाएंगे। आसान अल्फाज में समझा जाए तो सूरज और अर्थ के दरमियान जितना डिस्टेंस है, इससे 60 लाख गुना बड़ा ये मिट्टी का बादल था। यही वो बादल है जिसमें से नए स्टार और प्लैनेट्स बनते हैं। जो ताकत, जो फोर्स इस बादल में से स्टार्स और प्लैनेट्स को बनाती है वो है ग्रेविटी। जी हाँ, वही ग्रेविटी जो स्पेस में होती तो नहीं बल्कि ये जनरेट होती है। स्पेस में दो ऑब्जेक्ट अपनी अपनी ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटी भी ज्यादा होगी। मॉलिक्यूलर क्लाउड के पार्टिकल इसी ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे में जुड़ते गए। जो बड़े पार्टिकल थे उन्होंने छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना शुरू किया। ये पार्टिकल बहुत तेजी से एक दूसरे में टकराने लगे और इसकी वजह से एनर्जी जनरेट हुई जिसने गोल घूमते हुए बादल के कोर को, उसके सेंटर को गर्म कर दिया। अगले करोड़ों सालों तक ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा और मॉलिक्यूलर क्लाउड का कोर बड़ा भी होता गया, ज्यादा तेज भी घूमने लगा और ज्यादा गर्म भी हो गया और एक वक्त के बाद ये बहुत बड़ा फायरबॉल हमारा सूरज बन गया। बचा हुआ मॉलिक्यूलर क्लाउड अब इसी सूरज के गिर्द घूमता लगा। इसमें मौजूद पार्टिकल और गैसेस से ही सोलर सिस्टम्स के प्लैनेट, जिंदगी और उन प्लैनेट्स के गिर्द घूमने वाले चांद बनेंगे। आखिर कैसे? ये एक मिस्ट्री थी लेकिन अब नहीं है। मॉलिक्यूलर क्लाउड से स्टार यानी सूरज बनने के बारे में हाइपोथेसिस 1700s में जर्नल फिलोसोफर इमैनुएल कांट और फ्रेंच स्कॉलर पीआर साइमन की तरफ से पेश किया गया, लेकिन उस वक्त ये सिर्फ एक आइडिया था। उसके बाद 1920 और 1950 के बीच में जब टेलीस्कोप काफी एडवांस होने लगे तो एस्ट्रोनॉमर्स ने अपनी आंखों से स्पेस कई ऐसे डस्ट क्लाउड्स को देखा जिसके अंदर नए स्टार्स का जन्म होता है, लेकिन इन बादलों के अंदर देखने टेलीस्कोप की मदद पॉसिबल नहीं था। फिर 1970 और 1980 के बीच रेडियो और इंफ्रारेड टेलीस्कोप इन्वेंशन ने ये मसला भी हल कर दिया। अब डस्ट और गैसेस के इन बादलों के अंदर देखने मुमकिन हो गया। एस्ट्रोनॉमर्स ने इंफ्रारेड टेलीस्कोप की मदद से मॉलिक्यूलर क्लाउड्स के अंदर नए स्टार्स को बनते हुए देखा। इससे ये साबित हो गया कि नए स्टार्स मॉलिक्यूलर क्लाउड्स के अंदर ही जन्म लेते हैं और बादल के बचे हुए पार्टिकल में बाद में प्लैनेट्स बनते हैं। और ये प्रोसेस शुरू कैसे होता है? पहले इसके बारे में कई आइडिया फ्लोज किए गए, लेकिन
لیکن پھر مارچ 2003 میں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا جس نے صدیوں پرانے سوال کا جواب دے دیا۔ ایسٹروناٹ ڈان پیٹڈ ISS میں مختلف چیزوں کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر کے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ چیزیں اسپیس میں کیسے بہیو کرتی ہیں۔ انہوں نے پانی کے ببلز بنائے اور اس کے اندر ڈیزالو ہونے والی ٹیبلٹس کو ڈالا، رنگین پانی کی بھنوریں بنائیں اور ایک پلاسٹک بیگ میں نمک ڈال کر اسے اسپن کیا۔ ان ایکسپیریمنٹس کا مقصد ویسے تو کچھ اور تھا، لیکن ان کے آخری ایکسپیریمنٹ نے صدیوں پرانے سوال کا جواب دے دیا۔ جب نمک کو پلاسٹک بیگ میں ڈالا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد سالٹ پارٹیکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے، کیونکہ اسپیس میں یہ پارٹیکل ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ مالیکولر کلاؤڈ کے اندر چھوٹے بڑے ذرات جو سارے سورج کے گرد ایک ہی ڈائریکشن میں گھوم رہے تھے، وہ آپس میں اسی نمک کی طرح جڑ گئے اور یہیں سے پلانٹ کے بننے کی شروعات ہوئی۔ قریب 4.5 ارب سال پہلے مالیکولر کلاؤڈ میں بھی اسی طرح مالیکولر کلاؤڈ مل کر ایک جھنڈ بنانے لگے، ٹھیک اسی طرح جیسے ڈان پیڈڈ کے ایکسپیریمنٹ میں نمک کے ذرات مالیکولر ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ جب اس جھنڈ کا سائز 1 کلومیٹر تک یعنی ایک پہاڑ کے سائز جتنا بڑا ہو گیا، اس اپنی گریوٹی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس نے آس پاس کے پارٹیکل کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کر دیا، ٹھیک اسی طرح جیسے ویکیوم کلینر مٹی کو اپنے اندر سک کرتا ہے۔ اگلے 30 لاکھ سالوں تک یہ پروسیس ایسے ہی چلتا رہا اور ذرات کے جھنڈ میں سے 20 پلانٹ ابھر کر سامنے آ گئے جو سارے سورج کے گرد گھوم رہے تھے۔ کیونکہ یہ 20 پلانٹ بڑے ہو چکے تھے، اسی وجہ سے ان کی اپنی گریوٹی نے آربٹ کے دوران ایک دوسرے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کر دیا اور آخر کار ان کی اپنی آپس میں ٹکر ہونے لگی۔ ہر ایک ٹکر نے 2 پلانٹس نے اپنے میں مل کر ایک دوسرے بڑا پلانٹ بنا دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان ٹکروں کی وجہ سے سولر سسٹم میں جہاں پہلے 20 پلانٹ تھے، وہ اب صرف چند پلانٹ ہی رہ گئے، جس میں وینس، مرکری، مارس اور ہمارا ارتھ بھی شامل ہے۔ پر یہ ارتھ اس وقت ایسا نیلا اور زندگی سے بھرپور نہیں تھا، بلکہ یہ کلین کی وجہ سے آگ بگولے کی طرح کافی گرم تھا۔ ایسٹرونامرز کا ماننا ہے کہ ارتھ کو اس وقت اس مقام تک پہنچنے میں قریب 300 کروڑ سال لگے تھے۔ وقت ارتھ کا ٹمپریچر 5000 ڈگری سیلسیس قریب تھا، یعنی اس پوائنٹ پہ یہاں لیونگ آرگینزم آ بھی گیا، یہ سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں بھاپ بن کر ختم ہو جائے گا۔ ارتھ میں زندگی کے آثار صرف تبھی ابھر پائیں گے جب اس کا ٹمپریچر گرے گا، لیکن جب تک یہ ٹھنڈا ہوتا اسے اپنی ایگزسٹنس کے لیے بھی سب سے بڑے خطرے کا سامنا کرنا تھا۔ سولر سٹون، جی ہاں، سورج سے نکلنے والا لیشوائیں جب بھی کسی پلانٹ میں داخل ہوتی ہیں، وہ اس کے ایٹماسفیئر کو کافی نقصان پہنچاتی ہیں۔ یہی سولر سٹارمز دوسرے پلانٹس میں بھی آتے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہاں زندگی کا بڑھنا ممکن نہیں ہوتا۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ مارس جو ارتھ کا پڑوسی پلانٹ ہے، وہاں پر سولر سٹارم نے زندگی کے چانسز کو ختم کر دیا ہے، پر انہی سولر سٹارمز کا ارتھ میں مقابلہ کیسے کیا، اس کا سیکرٹ چھپا ہے ارتھ کے کور میں۔ جب مالیکولر کلاؤڈ میں ارتھ بننا شروع ہوا، اس کا ٹمپریچر کافی بڑھ گیا۔ اس ٹمپریچر نے ارتھ کو ایک فائر وال بنا دیا، پتھر پگھل گئے اور ان میں موجود آئرن، نکل بھی، کیونکہ آئرن اور نکل کا وزن کافی زیادہ ہوتا ہے، وہ ارتھ کے کور میں گرنا شروع ہو گئے۔ جیو فزسسٹ کا ماننا ہے جب بھی مولٹن آئرن کو گول گھمایا جائے تو اپنے گرد ایک میگنیٹک فیلڈ بنا دیتا ہے۔ اب کیونکہ ارتھ کے کور میں مولٹن آئرن کی کوانٹٹی زیادہ ہے، تبھی وہ ایک میگنیٹک فیلڈ جنریٹ کرتا ہے، اور اسپیس میں یہ میگنیٹک فیلڈ کا اثر جہاں تک رہتا ہے اسے میگنیٹوسفیئر کہتے ہیں۔ نارملی یہ میگنیٹک فیلڈ ارتھ کی وہ سائڈ جو سورج کو فیس کر رہی ہے 3,70,000 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے، یعنی لگ بھگ جتنا دور چاند ہے، اور جو سائڈ سورج کو فیس نہیں کر رہی اس میں ارتھ کی میگنیٹک لاکھوں کلومیٹر تک پھیل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورج سے نکلنے والی ریڈیشن کو میگنیٹک فیلڈز روک دیتی ہے۔ نارتھ اور ساؤتھ پول میں یہ میگنیٹک فیلڈ کم ہے اور یہاں پر یہ ریڈیشن ایٹ
ایٹموسفیئر میں داخل ہو کر پارٹیکل کے ساتھ مل کر اورورا فیئر افیکٹ پیدا کرتی ہے اور جنہیں ہم ساؤترن لائٹ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ ریڈیشن اتنی کم ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ نیا ارتھ جس نے سولر سٹارمز کا مقابلہ تو کر لیا پر ابھی بھی یہ زندگی کے لیے پرفیکٹ نہیں تھا۔ ارتھ کو ایک اور مشکل ترین مرحلے میں سے گزرنا تھا، ایک پلانٹ کولیجن، جس کا ہم انسانوں کو کیسے پتا چلا؟ اس کے لیے ہمیں 1960 میں جانا ہوگا۔ امریکہ نے کئی فالو مشنز پلان کیے، ایسٹروناٹس کو ریسرچ کے لیے چاند پر بھیجا۔ پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ چاند ارتھ کا ہی ٹکڑا ہے جو کسی وجہ سے ارتھ سے الگ ہو گیا، لیکن جب ایسٹروناٹس چاند پر گئے اور وہاں پتھروں کے کچھ سیمپلز لے کر آئے، دیکھنے میں یہ پتھر ارتھ پر پائے جانے والے پتھروں جیسے نہیں دکھتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان پتھروں کو جلایا گیا ہو۔ مزید انویسٹیگیشن سے معلوم پڑا کہ چاند اور ارتھ کے پتھر میں موجود آکسیجن آئسوٹوپس ایک جیسے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاند تھا تو پہلے ارتھ کا ہی حصہ، لیکن بہت زیادہ گرمائش نے اس کا یہ حال کیا ہے۔ اتنی زیادہ گرمائش صرف ایک ہی چیز پیدا کر سکتی ہے اور وہ ہے کسی اور پلانٹ کا ٹکرانا۔ جب ارتھ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو رہا تھا، اس وقت ایک دوسرا پلانٹ ارتھ کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ پلانٹ قریب مارس کے سائز جتنا بڑا تھا اور اس کو تھیا کا نام دیا گیا۔ جب تھیا ارتھ سے ٹکرایا، بہت ساری انرجی ریلیز ہوئی۔ ارتھ اور تھیا کے جلتے ہوئے ٹکڑے آسمان میں پھیل گئے اور آخرکار ارتھ کو آربٹ کرنے لگے، اور ارتھ کو آربٹ کرتے یہ ٹکڑے اگلے ہزاروں سالوں تک اسی طریقے سے ایک دوسرے جڑتے گئے جس سے مالیکولر کلاؤڈ میں پارٹیکلز جڑے تھے، اور یوں جنم ہوا چاند کا۔ پہلے چاند ارتھ کے کافی قریب تھا۔ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ ابھی جتنا ہمیں چاند دکھتا ہے، پہلے یہ 15 ٹائم زیادہ بڑا تھا، لیکن آہستہ آہستہ قریب 1.5 انچز پر ایئر کے حساب یہ ارتھ سے دور ہو رہا ہے۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ تھیا کا ارتھ کے ساتھ ہولناک ٹکراؤ اور چاند کا پیدا ہونا، یہ وہ دو ایونٹس تھے جن وجہ سے آج ہم اس دنیا میں موجود ہیں۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ یہ دو ایونٹس اگر نہیں ہوتے تو شاید ارتھ پر کبھی زندگی آ ہی نہ پاتی۔ پر آخر کیسا؟ مارس کے سائز جتنا پلانٹ ارتھ سے ٹکرایا تو اس نے ارتھ کو ایک سائڈ پہ جھکا دیا، اس کو تھوڑا سا ٹلٹ کر دیا۔ ارتھ جو پہلے اپنے ایکسس پہ روٹیٹ کر رہا تھا، اب یہ 23.5 ڈگریز کے اینگل پہ ٹلٹ ہو گیا، اور اس ٹلٹ نے ارتھ کو دیے مختلف قسم موسم۔ ایسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین کی ایک فل روٹیشن دن کو ظاہر کرتی ہے اور سورج کے گرد ایک پورا چکر ایک سال۔ کیونکہ ارتھ 23.5 ڈگری پہ جھکا ہوا ہے تو سال کے وہ مہینے جب نارتھرن ہیمیسفیئر سورج سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تب یہاں گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے اور سردیوں میں یہی حصہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اس ٹلٹ کی وجہ سے ارتھ کے سرفیس پر پورا سال ایک جیسی گرمائش نہیں پڑتی اور نہ ہی ایک جیسی ٹھنڈ۔ ان بدلتے موسم کی وجہ سے ہمیں مختلف فروٹس اور سبزیاں کھانے کو ملتی ہیں، سال بھر مختلف رنگ دیکھے جا سکتے ہیں، اور مون سون میں بارش کے سائیکل کی وجہ سے پینے کا صاف پانی ریورس کے ذریعے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ چاند کے بننے کی وجہ سے سمندری لہریں بھی بنتی ہیں۔ یہ لہریں سمندری مخلوق کے لیے نیوٹرین فراہم کرتی ہیں، کیونکہ اگر یہ لہریں نہ ہوتی تو سمندر میں نیوکلینڈ صرف چند اسپاٹس پہ ہی رہتے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمندر میں لہریں تو تب بنیں گی جب ارتھ پر پانی ہوگا، جو زندگی کے لیے سب سے اہم ہے۔ تو پھر ارتھ پر پانی آیا ہی کہاں سے؟ یہ سائنٹیفک کمیونٹی کے لیے سب سے بڑی مسٹری رہی ہے۔ جنوری 2005 میں ناسا نے ٹیم امپیکٹ نامی ایک پروب اسپیس مل لانچ کیا۔ اس کو 27 کروڑ کلومیٹر دور ٹیمپل 1 نامی ایک کومیٹ کے پاس بھیجا گیا۔ اس پروب کے آگے 350 کلو کا کاپر امپیکٹر لگایا گیا، جسے ٹیمپل 1 سے جا کر ٹکرانا تھا۔ 4 جولائی 2005 کو یہ امپیکٹر 38,000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ٹیمپل 1 کومیٹ سے جا ٹکرایا اور اس میں بہت بڑا کریٹر بنا دیا۔ اس امپیکٹ کو ڈیپ امپیکٹ پروب میں لگے ریڈیو ٹیلیسکوپ کی مدد سے کیپچر کیا گیا، اور اس ٹیلیسکوپ نے جو کچھ دکھایا وہ واقعی کافی حیران کن تھا۔ ٹکر کی وجہ سے جو لائٹ نکلی اس کو اسپیکٹروسکوپ
माइक्रोस्कोपी की वजह से एनालाइज करने पर मालूम पड़ा कि सैंपल 1 के अंदर बर्फ की फॉर्म में पानी भरा हुआ है। अब ये तो साबित हो गया सूरज से बहुत दूर एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद कॉमेट्स के अंदर पानी मौजूद है, लेकिन आखिर ये कॉमेट अपना ऑर्बिट छोड़कर अर्थ तक आए कैसे, और वो भी करोड़ों की तादाद में। एक्सपर्ट का मानना है ये काम हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे बड़ा प्लैनेट ही कर सकता है, जुपिटर। जी हाँ, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और जाहिर है इसकी ग्रेविटी भी अर्थ से कई गुना ज्यादा है। और इसकी खास बात यह है कि ये एस्टेरॉयड बेल्ट बिल्कुल करीब ऑर्बिट करता है। एस्ट्रोनॉमिस्ट का मानना है पास्ट में एस्टेरॉयड बेल्ट में जितने बड़े साइज के कॉमेट्स और एस्ट्रॉयड मौजूद थे उनके नॉर्मल ऑर्बिट को जुपिटर की ग्रेविटी ने इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में कन्वर्ट कर दी। नॉर्मल सर्कुलर ऑर्बिट वो होता है जब एस्टेरॉयड सूरज के परफेक्ट सर्कल में चक्कर लगा रहे हों, लेकिन पर जुपिटर की ग्रेविटी में उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। वो अपने सर्कुलर ऑर्बिट से निकलकर ओवल शेप के ऑर्बिट में चले गए, जिसे इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट कहते हैं। और इसी दौरान जब वो अर्थ के रास्ते में आए तो ग्रेविटी ने उनको अर्थ पर खींच लिया। जियोलॉजिस्ट का मानना है पानी अर्थ पर शुरुआत में नहीं था, बल्कि ये अर्थ के पैदा होने के 50 करोड़ साल बाद यहाँ आया है। पर ये हमें पता ही कैसे चला? ज़िरकॉन एक मिनरल है जो पत्थरों में पाया जाता है और इसके बनने के लिए पानी बहुत जरूरी है। और क्योंकि इसमें यूरेनियम के जर्रात भी होते हैं, इसी वजह से रेडियो एक्टिविटी की वजह से इसकी एज का पता लगा जा सकता है। अभी तक अर्थ पे मौजूद जितने भी ज़िरकॉन के सैंपल की एज निकाली गई है उससे मालूम होता है कि वो 4 अरब साल बने थे, यानी अर्थ पैदा होने के 50 करोड़ 100 साल बाद। मॉलिक्यूलर क्लाउड से अर्थ की पैदाइश, मार्स जितने बड़े थिया का टकराना, अर्थ का टिल्ट होना, चांद की वजह से समंदरी लहरें पैदा होना, करोड़ों किलोमीटर दूर जुपिटर की वजह से अर्थ को पानी मिलना, जिंदगी के आसार बेहतर होते दिखाई देते हैं। यहाँ तक अर्थ का टेम्परेचर काफी हद तक गिर चुका था, करीब 100 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन जिंदगी के लिए सब अहम चीज अभी भी अर्थ में नहीं थी, ऑक्सीजन। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कैसे आया।